عباس ملا جعفر آباد۔ ایام غم کے آخری پرسہ کے سلسلے میں 8 ربیع الاول کو جبیر پور میں ایک مجلس منعقد ہو رہی ہے، جس میں علامہ علی ناصر حسینی، ذاکر سید ذریعت عمران شرازی، ذاکر سید مرتضی عاشق، زیغم بادشاہ، سید مظہر حسین شرازی اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین ہیں۔ یہ 8 ربیع الاول کو جبیر پور میں ایک مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ میں نے صبح بھی عرض کیا ہے، چکوال اور گرد و نواح میں جتنے مقررین خطاب فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرقہ وارانہ گفتگو سے اجتناب فرمائیں۔ علامہ اقبال نے اتحاد بین المسلمین پہ بڑے خوبصورت اشعار لکھے ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے سے پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کتنے خوبصورت اشعار، اور اس باوجود بھی فلاں کافر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، کفر دے فتوے جاری ہو رہے ہیں۔ وہ جڑے فتوے جاری کر دیں نا، انہوں نے میں مخاطب ہاں۔ پوچھے کوئی فتویٰ فروشان وطن سے، پوچھے کوئی فتویٰ فروشان وطن سے، خدمت دین کا کوئی کام بھی کیا ہے۔ پوچھے کوئی فتویٰ فروشان وطن سے، خدمت دین کا کوئی کام بھی کیا ہے۔ پل بھر میں بنا ڈالا مسلمان کو کافر، تو نے کسی کافر کو مسلمان بھی کیا۔ معزز سامعین گرامی، اب میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر البیت وسیم باس بلوچ صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں، فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائے۔ قبل اس کے کہ ذاکر موصوف زیب ممبر ہوں، تاجیل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جل جلالہ ربی وحدہ لا شریک لہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ۔
جل جلالہ ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضک الطوا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ الہی اساں گنہگارانو موت دے حملے تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطے ساڈی اکھاں دے گناہ معاف فرما کے دیدار امام نصیب فرما۔ امام حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ اس نویں سال وچ پوری دنیا وچ ہر حسینی دی حفاظت فرما۔ پوری دنیا عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دی حفاظت فرما۔ ساڈے ماتمی جلوساں دی مجالس دی مساجد دی حفاظت فرما۔ امام بارگاہاں دی حفاظت فرما اور محافظاں دی حفاظت فرما۔ امام حسین علیہ السلام دا ذکر کرن والے سنن والے کران والے دے عزت رزق بخت صحت وچ بے بہا اضافہ فرما۔ پوری دنیا چ لوگ جتنے قدم چل کے امام حسین علیہ السلام دے ذکر وچ پہنچ رہے ہیں، میرا مولا اپنی عزت دا واسطے ہر قدم دے بدلے دین دنیا اور آخرت دی بلندی عطا فرما۔ جڑے مریض امام حسین علیہ السلام دے ذکر والے پاسے جا رہے ہیں، میرا مولا اپنی عزت دا واسطے ہر قدم تے شفا نصیب فرما۔ جو بے اولاد آ رہے ہیں کامل الخلقت نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ جو مقروض آ رہے ہیں اپنی عزت دا واسطے اپنے خزانے چو وسیع تر رزق عطا فرما۔ میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے محمد و اہل بیت محمد دے صدقے کوئی مصیبت زدہ ہے، مشکل وچ پریشانی وچ، امام حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ میرا اللہ مشکل نو آسان فرما۔ محمد و اہل بیت محمد دے وسیلے نال حاضرین دی جو حاجت ہے اپنی عزت دا واسطے پوری فرما۔ میرا مولا اپنی عزت عظمت دا واسطے محمد و اہل بیت محمد دا واسطہ حکومت الہیہ دی زیارت نصیب فرما۔ حق دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما۔ میرا اللہ امام حسین بادشاہ دی عظمت دا واسطہ ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ میری ملت دے میری قوم دے جوانانو ہر قدم تے امام عصر علیہ السلام دی حمایت نصیب فرما۔ محمد و اہل بیت محمد دا صدقہ بانیان دے عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما۔ جو مریض میری نظر چن میرا اللہ حاضرین دی نظر جو علیل مریض شفا عطا فرما۔ محمد و اہل بیت محمد دے صدقے میرا مالک خالق گناہگار دی دعا نو اپنی بارگاہ وچ مستجاب فرما۔ اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور و ورود فرما اور موت دے آمن تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ جڑے کربلا دے رستے چن میرا اللہ انہاں دی حفاظت فرما، مسافران دے سفر بخیر فرما۔ محمد و اہل بیت محمد دا صدقہ دعا من مستجاب فرما۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم
صلی علی محمد وآل محمد دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات محمد وآل محمد تے پڑھ لو اللہم صلی علی بہت مجمع ماشاءاللہ اپنے اپنے ٹورائے دے بہترین اجر واسطے ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد تے اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل لولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو دا۔ سب تو پہلے شکر ادا کرنا چاہنا خالق کائنات دا کہ اللہ نے اس رحمان و رحیم نے اس اول و آخر نے اس ظاہر و باطن نے اس علا کل شیء قدیر نے شکر ادا کرنا چاہنا ذوالجلال والاکرام نے اساں گناہگاراں نو زندگی ایک مرتبہ پھر ذکر حسین دا موقع عطا کیتا۔ شکر ادا کر رہے ہیں۔ شکر ویسے بھی اقدرانہ شکر اللہ نو بڑا پسند ہے۔ کئی لوگ نہیں پہنچے محرم الحرام تک، سال بھر نال رہے لیکن موت نے گھیر لے، وعدہ پورا ہو گیا۔ تو شکر ادا کر رہے ہیں خالق لم یزل دا کہ اللہ نے 1443 ہجری یکم محرم الحرام اور ذکر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب کیتا۔ امام حسین علیہ السلام دے ذکر چ آنا بہنا ذکر کرنا ذکر سننا نصیب ہویا۔ اے بڑے نصیب دی بات ہے، اے بڑے مقدر دی بات ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نال جڑ جانا ہی بڑے نصیب دی بات ہے۔ بندے آج بھی گھروں نکلن، اپنے اپنے گھروں انسان دنیا وچ نکلن، مگر کیا بات ہے انہاں دی جڑے حسین دے ہو کے نکلن۔ جنہ سفر امام حسین علیہ السلام واسطے کیتا، جنہ نے اپنے لباس نال اپنے انداز نال دسیا زمانے نو کہ اسی حسین دے حمایتی ہاں، یہ بڑے نصیب دی بات ہے۔ کئی پہنچ کے بھی محرم تائیں نہیں پہنچے۔ ساری دنیا کوئی تھوڑا سوگ منا رہی ہے امام حسین علیہ السلام، آج بھی دنیا خبر نہیں، آج بھی دنیا پتہ نہیں۔ یاد رکھنا جوانوں، شکر ادا کریے سارے مل کے، اول آخر جس مقام تے عزادار موجود ہو کہ اسلامی سال دا اج پہلا دن نے، اور کیا کہنے اس جوان دے کہ جس دے سال دا آغاز ہی حسین ابن علی نال ہو جائے۔ خدا تو نباد رکھے۔ اور جوانوں یاد رکھنا اے سلسلہ، اے نظام، اے امام حسین علیہ السلام دی مجالس دا عزاداری دا اے انعقاد، اس عزاداری واسطے نکلنا، اے اجر رسالت دے زمرے وچ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے اجر دے طور تے کسے عام نہیں منگیا، جس دا سی مسلمان کلمہ پڑھ دیاں اس حضور نے منگیا، چھپ کے بھی نہیں منگیا، چٹے دین نو منگیا، ممبر تے بہ کے منگیا، جس ممبر تو نماز دسی اسی ممبر تو انہاں دی مودت دا اعلان کیتا، جس ممبر تو زکاة دا درس دیتا، جس ممبر تو بہ کے حج دا دسیا گیا،
والدین دے احترام دا دسیا گیا، اے سارے دسن دا جڑا اجر منگیا ہے حسن دے نانے، وہ مودت فی القربہ ہے، اسے دی ادائیگی واسطے لوگ نکلے ہوئے۔ پھر اگو انسان دی اپنی اپنی مرضی دی گل ہے، انسان دی اپنی اپنی ظرف دی بات ہے، منن دی بات ہے۔ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور وچ لکھیا فی القربہ تے جدو بحث ہوئی کہ فی القربہ کون ہیں، تو حضور نے اعلان کر کے دن وچ ولایت دا دن چاڑ دیتا، فرمایا فی القربہ سے مراد وہ علی ابن ابی طالب ہے، خدا تو نباد رکھے۔ فی القربہ سے مراد وہ سیدہ ہے، فی القربہ سے مراد وہ حسن ہے، فی القربہ سے مراد وہ حسین ہے۔ یہ پوری کائنات دا جڑا سسٹم ہے، اور بالخصوص عالم اسلام نو آکھ رہا کہ امام حسین علیہ السلام دیاں عزاداریاں، چونکہ یاد رکھنا ساڈا سکھ دکھ آل رسول نال ہے، اسی ہی کیوں نکل دے ہاں، اسی ہی کالا لباس کیوں پا کے نکل دے ہاں، اسی ہی کیوں عزاداری سید الشہداء واسطے جانا قربان کر کے بھی عزاداری دے دسترخوان سجا لینے ہاں، چونکہ اساں حضور تو بعد دین لیا ہے آل رسول تو جدو آل رسول دے گھر خوشی ہوئے ادوں ساڈے گھر بھی خوشی ہوندی ہے۔ اجر رسالت مودت فی القربہ دا 1400 سال تو ایک قوم ثبوت دے رہی، اسی کوئی ہوا وچ تیر نہیں چھوڑ رہے۔ 1400 سال تو جان دی قربانی دے کے، اولاد دی قربانی دے کے، لوگاں نے وطن دی قربانی دے کے، پتران دی قربانی دے کے اجر رسالت ادا کیتا ہے، اور اجر رسالت منگیا حضور منگیا قرآن دی زبانی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ۔ اور پھر اللہ نے انہاں دے تعارف دا معیار جوانوں یہ رکھیا کہ جس زبان چوں اپنے آپ نو منوایا ہے اسے محمد دی زبان چوں انہن منوایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ خالق لم یزل نے اپنے تعارف واسطے، اللہ نے اپنے تعارف واسطے جس سچی زبان دا انتخاب کیتا، صادق و امین رسول دا، امام الانبیاء دا، سید الانبیاء دا انتخاب کیتا، اسے نبی نے دسے ہے علی دی شان کیا ہے، اسے نبی نے دسیا کہ سیدہ دا مقام کیا ہے۔ فرقے بہت پیچھے بنے، فرقے بڑے بعد بنے، حضور اٹھ اٹھ کے استقبال کیتا ہے۔ سامنے جو آئین حسنین سامنے آئین، سیدہ سامنے آئین، اور عزت دسی اس مستور دی، فی القربہ اس بیٹی دی محبت منگی، مودت منگی اجر رسالت احمد مختار نے۔ یہ جتنے لوگ اول تو آخر موجود ہیں اس مقام تے، ایک قرآن دی اس آیت دے مطابق سفر کر رہے ہیں، کوئی سبیل لا رہے ہیں تاں بھی اجر رسالت ہے۔ ساڈی مرضی ہے جس اجر رسالت منگیا ہے نبیاں دے سلطان او راضی ہو جاوے، نبی دے متھے لگن جوگے ہو جاویے۔ یاد رکھے جوانوں، مجمع تاں لگ جاندے، نبی بھی انہاں دے فضائل وکھرے ہو کے نہیں پڑھے، محمد بھی مجمع چ پڑھے تے اسی بھی مجمع چ انہاں دے فضائل نہ نبی چھپائے نہ قرآن چھپائے۔ اور یاد رکھنا جوانوں، پھر اللہ نے انہاں عزت ہی ایسی عطا کیتی ہے، انہاں دا شرف ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا رشتہ دار ہونا، شرف ہے امیر المومنین دا، شرف ہے شہزادی دا، ملکہ عالمیان دا، دختر رسول ہونا،
شرف ہے حسنین کریمین دا عید آل دن مہر نبوت تے چڑھ کے بہنا لیکن یاد رکھا انہاں دی مودت جڑی منگی ہے جڑی انہاں دی مودت منگی گئی ہے وہ رشتہ داری دی وجہ تو نہیں منگی گئی اگر رشتہ داری دی وجہ تو انہاں دی مودت منگی جاندی تو رشتہ دار تا حضور دے ہور بھی ہیں بادشاہ دے رشتہ دار نانکے دادکے پیکے ساورے رشتہ دار ہور بھی ہیں رشتہ دار حضرت عباس دی ساری اولاد رشتہ دار ہے عبداللہ ابن عباس شاگرد علی مفسر قرآن وہ حضور دے رشتہ دار ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتھے عقد کیتے جتھے شادیاں کیتیاں وہ حضور دے رشتہ دار ہیں لیکن اے جڑے چار ہیں جنہاں محمد چادر ہیٹ بہایا ہے خدا تو نباد رکھے ہمیشہ رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنہاں دی مودت شیعہ گلی گلی گھر گھر ملکان دے اتنے ماشاءاللہ ہر گلی ویچ عزادار ہر سڑک تے عزادار ہر پاسے حسین حسین دی صدا بلند ہو رہی ہے فضا تبدیل ہو رہی ہے اے حضور نے انہاں دا مقام دسیا کہ انہاں دا شان کیا ہے مقام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا رشتہ ہے حضور نال چچا زاد بھائی ہیں لیکن جڑا 18 ذی الحجہ پچھلا مہینہ جڑا گزرے ہے تو ساریاں غدیر منائیے اے غدیر اتے بھرا دا ہاتھ چاچے دا پتر سمجھ کے نہیں چایا اللہ دا ولی سمجھ کے چایا توڑے کل قرآن دلیل ہے جوانوں کوئی اگر خدا نہ کرے کوئی اگر روایت دا انکار کردہ بھی ہے تو توڑے کل آیت موجود ہے انہاں دی شانج کل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا لا بڑے کچھ اسلام میں بڑے بہترین لا نظر آئیں کل لا کہہ دے کل لا اسالکم علیہ اجرن کوئی سوال نہیں کوئی اجرت نہیں الا المودۃ لا اسالکم اور اگے الا المودۃ کچھ نہیں منگیا الا المودۃ سوائے مودت دے فی القربا تو لا بھی بے مثال اور الا بھی بے مثال جس طرح لا الہ الا اللہ اسے بھی لا بے مثال نفی ہو گئی ہر شے دی لا الہ نہیں کوئی معبود پھر اگے آیا الا اللہ سوائے اللہ کے حضور نے پوری دین دی محنت دا کچھ نہیں منگیا امتوں قل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا جو کچھ منگیا ہے اس اجرچ اللہ دے اس محبوب نے وہ فی القربا دی مودت نو منگیا ہے تھوڑا جا جوان بیدار ہو جان میں اگلا جملہ بھی ہدیہ کر جاؤں اسی طرح ایک اور لا اور اللہ بڑا کمال دین چ نظر آ رہی ہے علی ابن ابی طالب علیہ انہاں دے فضائل دی کیا بات ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی تلوار پہ چل دیئے تے سر کٹی کٹی کے کافران دے پہ ڈھان دن تے جبرائیل نعرہ مار کے پہ آدھا ہے لا فتح الا علی خدا تو نباد رکھے لا فتح کیا بات ہے لا فتح انہاں دے کمالات ویکھو انہاں دی ذات ویکھو انہاں دی شان ویکھو جوانو اللہ نے جو فضائل نازل کیتے نہ آل محمد تے وہ رشتہ داری دی وجہ تو نہیں رشتہ نال تاں پتہ نہیں بندیاں کی کچھ کر دیتا ہی آل محمد نہ ہوندے
یہ 14 نہ ہوندے تو رشتیاں دی بھی عزت نہ ہوئے رشتے تو ایسے بدنام ہو گئے جوانوں کہ بھراواں کھوٹے سکے لے کے یوسف جے بھرا نو ویچ چھوڑیا کھوٹے سکے چند ٹکے چند سکے وہ بھی کھوٹے تے بھرا حجت خدا بھائی رسول بھائی نبی ویچ دیتا بھران ماما آپو آپن نبی زادے یعقوب علیہ السلام یعقوب نبی اللہ دے بیٹے کھوٹے سکے لے کے تو یوسف جے ویر نو ویچ چھوڑیا بھرالا رشتہ پریشان آئی قرآن پڑھ کے ویکھ لینا لوط نبی دی بیوی نوح نبی دی بیوی اللہ قرآن دی زبان چنان دے اتے لعنت کیتی ہے نبیاں دیئے نبیویاں اتے گھبرا گیا رشتے پریشان ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نال چاچا لڑ پہ آئی خلیل اللہ جڑا اللہ دا دوست آئی جڑا اللہ دا خلیل آئی اس نال اے رشتے گھبرا کے رشتے شرما کے دروازے محمد مصطفیٰ دے اتے بیٹھے ان بھرا دا رشتہ چاچے دا رشتہ بیوی دا رشتہ وقت محمد دا دروازہ کھلے آئیں کیوں نہ کھا عمران دے دروازے چو بھرا لے رشتے تے عباس آ کے ہاتھ چا رکھے اپنے واسطے زندگی نہیں گزاری ہے نوجوانوں بیوی والے رشتے اتے ملکۃ العرب نے ہاتھ رکھے انہاں دے جڑے فضائل ہیں انہاں دی انسان نو مجبور کر دیندی ہے انہاں دی شخصیت انہاں دا نور اگر انسان اچ ہدایت دا کوئی ذرہ بھی باقی ہے تو انسان محمد و اہل بیت محمد تو دور نہیں رہ سکتا حق شناس جو بھی ہے وہ انہاں دی ذات تو دور نہیں رہ سکتا اور اللہ دے حبیب نے انہاں دے فضائل بیان کیتے میں کی فضائل دساں جڑی بطول خوش ہو کے جڑے کلمات منہ چو ادا کرے اللہ ہر مومن واسطے تسبیح زہرا بنا دیندے یہ تسبیح نہ قضا کیتی کرو اکثر ویکھ دے ہاں کہ لوگ واجب پڑھن دے بعد فرض پڑھن دے بعد فوری نوافل واسطے قیام کر لیں دن امام فرمائیں دن رک کے تسبیح سیدہ پڑھو 2 منٹ لگ دن آرام نال پڑھو گے تا اور امام صادق علیہ السلام تو پوچھا گیا مولا اللہم صلی اللہ مولا تسبیح سیدہ دے بارے تواڈا کیا خیال ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امام نو 1000 رکعت نماز نوافل تو عزیز ہے تسبیح سیدہ 1000 رکعت نماز ادا کیتی جاوے یا اس دے مقابلے میں صرف ایک تسبیح سیدہ 34 مرتبہ اللہ اکبر 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور آخر تے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ 1000 رکعت نماز نہ فرمایا آنکھیں چ آنسو نہیں اگر آ رہے امام فرمایا تو تسبیح بطول نو اپناؤ امام علیہ السلام نے جنہاں دی فضائل جنہاں دے کمالات جوانوں اس جنہاں دے دشمن تے لعنت چکرو تے اللہ لیلۃ القدر دا ثواب عطا کر دیندے اس دی اپنی ذات کی ہو سی جوان کدی لیلۃ القدر واسطے لوگاں نو ویکھو کہ لوگ لیلۃ القدر پہلے تا لبنی پوندی ہے تلاش کرنی پوندی ہے تاک راتاں دے اندر جاگنا پوندا ہے ساری رات انہاں دی محبت دے بھی کیا کہنے اور یاد رکھنا جوانو اگر انہاں دے نال محبت ہے اور انہاں دے قاتلاں نال نفرت نہیں پھر محبت دا دعوے دار جھوٹا ہے امام علیہ السلام تو سوال ہویا مولا مومن دی علامت کیے فرمایا جتنا ساڈے نال پیار کردا ہو سی اتنی ساڈے دشمن تو نفرت کردا ہو سی جتنی ساڈے نال محبت کردا ہو سی اتنی ہی ساڈے دشمن تو نفرت کردا ہو سی اور یاد رکھا جوانو
ارکان دین ایک بنیاد دا نام ہے، دو بنیاد دا، ایک ہے تولا، ایک ہے تبرع۔ تبرع بیزاری، دور رہنا، کسی نہ کسی طریقے نال اس چیز دا انکار کرنا۔ اللہ نے انہاں دی ذات ایسی بنائی ہے کہ انہاں دی محبت تے بھی اجر رکھیا اور انہاں دے دشمن نال نفرت تے بھی اللہ نے اجر رکھیا۔ لوگ بات نہیں کردے تبرع اتے، اگر تبرع اتے بات کیتی جاوے کہ انہاں دے پورے عالم اسلام واسطے آکھ رہے ہیں، چونکہ سارے دا گزارا اس گھر تو علاوہ کسی بھی فرقے دا گزارا نہیں ہے۔ کوئی کھل کے سامنے آ گیا کس دل وچ منیا، مننا ہے اس گھر نو تاں بیڑی پار لگنی ہے، اونج بیڑی کشتی پار نہیں لگنی۔ تبرع اتنی بڑی عبادت ہے کہ مسجد چو امام دا گزر ہویا جس دی فقہ تے تسی اور میں عمل پہ رہا، امام علیہ السلام دا گزر ہویا تو ایک جگہ ہوتے لوگ بے کے درود پڑھ رہے ہیں۔ درود وہی عبادت ہے کہ معصوم فرمیندن بروز محشر میزان دے اندر جیڑی مومن دی سب تو وزنی چیز تولی جائے گی، سب تو وزنی وہ درود ہوئے گا جیڑا مومن نے، مسلمان نے محمد و اہل بیت محمد تے پڑھیا ہوئے گا۔ درود ہے مقام ہے۔ پھر اگلی بات آپ اندازہ کرو کہ اگلی بات دا وزن اور مقام کی ہو سی۔ تو امام گزرے تو لوگ درود پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ دیو لوگاں کو امام رکے، حال چال پوچھیا، لوگاں نے حال چال دا جواب دیتا۔ امام علیہ السلام جدو اگے ٹورے، چھٹے بادشاہ نے ویکھیا کہ ایک اور ٹولی مسجد ایک دیوار نال بہ کے کوئی ذکر کر رہی ہے، میں صدقے ہو جاواں۔ امام دی نگاہ پئی، امام علیہ السلام نے دویاں صحابیاں نوں آکھیا ذرا دوروں ہو کے گزرنا، انہاں دی عبادت وچ خلل نہ آ جاوے، میں صدقے ہو جاواں۔ بندیاں سنیاں تے وہ لوگ تبرع پہ کر دیاں، محمد والے بیت محمد دے دشمن تے تبرع پہ کر دیاں۔ ایک صحابی آکھیا مولا درود علیہ کول کھلو کے پوچھیا نے تے تبرع علیہ نال سلام بھی نے لیا۔ فرمایا یہ بہت بڑی عبادت میں مصروف تھے، یہ بہت بڑی عبادت میں مصروف تھے۔ کبیرہ گناہاں دا، کبیرہ گناہاں دی معافی ہو جاندی ہے انہاں دے دشمن تو برات کرن نال، بیزاری اختیار کرن نال۔ اور سب تو بڑا ثبوت 1400 سال تو اسا امام حسین علیہ السلام دا جلوس، عزاداری، ماتم، مجلس بپا کر کے حالات جیسے بھی رہے، جیسی بھی قیمت امام حسین علیہ السلام دی عزاداری دی سن ادا کرنی پئی، اس قوم نے 1400 سال تو ادا کی تھی۔ اور آئی تا عزاداری امام حسین علیہ السلام دی بڑی آسان ہے، متوکل جیسے نہیں مٹا سکے عزاداری حسین جنہوں خون دے دریا بہا دیتے، جنہاں علی بادشاہ دے شیعہ دے سر کٹ کٹ کے جوانوں کھوپڑیاں دے مینار، وہ بھی تواڈے اور ساڈے جیسے مولا دے منن والے حبدار، جرم کیا ہی محبت علی ابن ابی طالب۔ تسی کدی اپنا مقام پڑھو محبان محمد و اہل بیت محمد، کدی تسی اپنا مقام، میں حیران ہو جانا جدو میں قوم نال محبت دی ایک مضبوط وجہ بھی ہے کہ جو محمد و اہل بیت محمد نے جو تواڈے واسطے تحفظات، جو تواڈے واسطے آسانیاں محمد و اہل بیت محمد نے تواڈے واسطے رکھی ہے، وہ کمال ہیں۔ جدوں بھی محمد و اہل بیت محمد دی تاریخ کھول لے ہاں تو خدا دی قسم 14 اس ایک قوم دے شافی نظر آندن۔ اللہ دے جہان ہے جتھے ساری دنیا ہی چھڑ جاندی ہے، وہ ملک الموت آ جاوے تے ساری دنیا ہی بیگانی ہو جاندی ہے، تے ساری دولت تے سارا رزق تے اولاد ہی پرائی ہو جاندی ہے۔ اتھے پہلا ساتھ اس مقام تے آکے دن دن جدو انسان دا آخری سا ہے، اگر زندگی اجر رسالت ادا کر دیں گزاریے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت گزاریے، تو ساریاں تو پہلے اجر چسنو زیارت علی ابن ابی طالب عطا کی تھی۔ سننو معمولی بات ہے، جاؤ چلے کرو، زیارت امیر المومنین واسطے کشف کرو، کھولو اپنے آپ نو، لیکن مشکل ہے جوانوں۔ لیکن مومن دا ایسا مقام ہے
محب آل محمد دی ایسی شان ہے. اور خود اندازہ کرو جوانوں کہ جدو عقد ہویا امیر المومنین دا اور شہزادی دا اور پہلے دن شہزادی اپنے ویڑے وچ آئے تو میں کتاب دے اندر پڑھے ہے کہ پہلا دن سارا دن دلہا بھی حالت روزہ وچ اگو انہاں دا بھی عشق وکھیا ہے صلاح کل شائن قدیر نال انعام ایویں نہیں ہو جاندے. دوسرا دن پہلا دن دلہا بھی حالت روزہ وچ دلہن بھی حالت روزہ وچ ساری رات دلہا بھی مصلی تے دلہن بھی مصلی تے. دوسرا دن ہویا علی ابن ابی طالب بھی روزے نال شہزادی بھی روزے نال ساری رات امیر المومنین بھی مصلی تے شہزادی بھی مصلی تے. تیسرا دن چڑھے علی بھی روزے نال سیدہ بھی روزے نال. کدی نہ تیز ٹرن والے رسول آج تیز قدم چاہ کے علی دے وہڑے وچ آ کے تے بلند آواز کر کے فرما علی الیہ میرے قریب آ سیدہ میرے قریب آؤ. کائنات دی خوشیاں چہرے محمد تے ایک موڈے نال علی نو لایا تے دوے نال بطول نو لا کے فرمایا ہنے جبرائیل آیا ہے تو پیاد ہے اللہ تواڈی وجہ تو ملائکہ چ فخر کر رہے ہیں. اور جوانوں جڑا اگلا جملہ ہے یا رسول اور جڑا اگلا جملہ جوانوں اس تے غور کرنا ہے. اس وقت میں اس روایت نو شروع کیتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا تیسرا دن علی بھی روزے نالے بطول بھی روزے نالے ساری رات اللہ دی تقدیس بلند ہوندی ہے. اللہ اعلان کر کے پیادہ میرا محبوب علی تے بطول نو جا کے میری طرفوں پیغام دے دیو جس تے تسی دو میں راضی ہو جا سو میں اس تے جہنم حرام کر دے سا. اے آکھنا معاشر قبر حشر اے آکھنا آسان ہے جوانوں اے آئلی لیکن جدو انسان معاشر انسان پہنچے گا اور معاشر دیاں سختیاں اور مصیبتاں اور انہاں سختیاں اور مصیبتاں دے اندر جدو سہارا محمد و اہل بیت محمد دا نظر آئے گا پھر پتہ لگے گا علی دا شان کیے تے سیدہ دا شان کیے. میں تاریخ دے اندر پڑھے شہزادی ملکہ عالمیان جدو معاشر چوں سواری گزر سی پاک حسنین دی پاک امہ دی تو شہزادی دی پاک عبادہ ایک پلو ایک دامن جیڑا عرصہ معاشر چو صرف گزر سی معصوم فرما رہے اس پلو دے تلے جتنے بھی گناہگار آ جاسن اللہ سارے تے جنت واجب کردہ. معمولی بات ہے جوان کیا ہے معمولی بات ہے. اور خالق لم یزل جنت دے دروازے دے اتے شہزادی جا کے رک جاسن الہی آج تیرا دربار ہے الہی آج تیری دربار دے اندر تیری کنیز تیرے تے سوال کر دیئے اے معاشر والے نو دس کہ میری عزت کی ہے. امام علیہ السلام حدیث معصوم پڑھ رہے ہیں الہی معاشر والے نو دس اولین آخرین مخلوق جمع الہی نندس کہ میری شان کیے تیرے دربار اچ میرا مقام کیے. خالق دعواز اسی بطول ایک واری معاشرہ لے پاسے مڑو جس تے تو راضی ہے اس نو اپنے نال جنت چلے جا. معصوم فرمائے کافر اور مشرک دے سوا کوئی نہ رہ جاسی میدان معاشرے چ ایسی شفاعت سیدہ دی. سنو میں کی آکھے جوانوں یا کافر رہ جائے گا یا او جس اللہ نال کسے نو شریک کیتا ہو سی یا کسے بھی قسم دا جس نے شرک کیتا ہو سی صرف دو بندے معاشرے چ رہ جان گے باقی ساریاں دی ضامنہ محمد دی بیٹی ہو جائے گی. شفاعت دا کی معیار ہوئے گا. امام حسین علیہ السلام دی شفاعت جے باقی ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی شفاعت اجے باقی. اور جوانوں جان دے ہو کہ محمد اگر تسی گھر بار تسی کھیت کھلیان تسی آفس کاروبار تسی اگر دنیا چھوڑ کے انہاں دے دروازے تے آ کے باندھ ہو تو جان دے ہو سائیاں نے تواڈے واسطے کیسا انتظام کر کے رکھے ہے. جان دے ہو کہ کیسا انعام اگر اسی گھر بار چھوڑ کے آج دے دورے کسے انسان کو وقت نہیں پورے 2 مہینے 2.5 مہینے امام حسین بادشاہ دے ذکر واسطے ٹریاں رانا
پردیداراں نوں نال لے کے جانتے ہو کہ تواڈی منظوری کتنی ہے اور کی انتظام کر کے گئے بچے اج جمنے شفاعت سائیاں مدینے بہ کے لکھ چھوڑیے اور ہے جوانوں میں کی آکھ رہے ہیں انسان جے پیدا ہونا ہے اس صدی دے اندر بچے نے اجے جمنا ہے شفاعت اوتھے ہو گئی ہے 3 دن تک اجر رسالت اگر ادا کر رہے ہو تو انعام بھی ویکھو کہ تواڈی کس کس مقام تے جتھے بھائی نو بھائی دی خبر نہیں ہوئے گی جتھے ماں بیٹے دی پہچان نہیں کرے گی اور جتھے بیٹی باپ دی پہچان جس معاشر قیامت وچ نہیں کرے گی اوتھے ضامن بنے نے تواڈے اوتھے لیوا اکو ہی سایہ ہے معاشر دے اندر لیوائے حمد سایہ جس ہیٹ سارے صالحین عابدین عاشقین زاہدین جس علم دے سائے ہیٹ ہونا ہے 3 دن تک غار دے اندر سر رکھ کے حضور رو رو کے ایسا نبی ایسا شفیق نبی امت پتہ نہیں کی کر رہی ہے اسے نبی واسطے پتہ نہیں کی آنکھ دیتا تے کی لکھ دیتا سیدے سر رکھ کے آنکھ درے اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی اللہ میری امت نو بخش دے اللہ میں بطول جیسی بیٹی نو گھر چھوڑ کے 3 دن رات سیدہ نو خبر ہوئی بابے تو بڑی اداس ہو گئی ایک آجڑی نے چرواہے نے دسیا فلاں پہاڑ دے دامن اچ تواڈے بابے دے احمد مختار دے ڈیرے لگے ہوئے اللہ نال سجدے سر رکھ کے کوئی بات منوائی جا رہے ہیں برقع پا کے کنیزاں دائیاں نو نار رلا کے جدو شہزادی امت کیڑا سیدہ دا احسان اتارے گی جدو ویکھیا تو سجدے سر رکھ کے حضور آخر اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی اللہ میری امت نو بخش دے اللہ میری امت نو بخش دے سیدہ بھی سر سجدے چ رکھیا باپ دی بھی صدا بلندے دھی دی بھی صدا بلندے حضور بھی آخر نل امت کی کیتا اس گھر نال تے نہ کی کیتا اللہ میری امت نو بخش دے بطول پہ آدن اللہ میرے بابے دی امت نو بخش دے خالق دا آواز ہے محمد سودا پکا ہو گیا سجدے جو سار اٹھا لے جس تے زہرا راضی ہو گئی اس تے میں اللہ بھی راضی ہو گئی امت کی کیتا امت اللہ عزت دی حد کر دیتی ہے اس گھر تے کوئی ایسی عزت نو بھی عزت اللہ انہاں دے صدقے دیتی ہے اگر آج عزت دی عزت ہے تو انہاں دے اگر یہ ہیں تو پھر عزت ہے اگر یہ وچ نہیں تو پھر فنا ہے جوانو یاد رکھا ہے عزت دی وجہ محمد و اہل بیت محمد ان لوگاں کی کیتا اوے میں صدقے ہو جاواں جتھوں نبی چمدے ان اوتھے مارے آئے لوگ خدا تہاڈی ہائے قبول فرماوے انشاءاللہ اپنے کسے غم میں چنو رو میں جتھوں بوسا دین دے ان حضور میں تو ان خراجی عقیدت پیش کیتا جوانوں کہ تسی محمد و اہل بیت محمد دی نگاہ وچھو ایک منٹ واسطے تصور کرو اگر ایک قوم بھی نہ ہوئے امام حسین بادشاہ دے رونا لے اگر نہ ہوئے کی ہوئے جوانوں تسی پاک سیدہ دی دعا دا اثر ہو پوری دنیا دے ازادار پاک سیدہ طلب کیتا ہے تو ان اللہ تو جاؤ پڑھو تاریخاں لکھے ہویا ایک دن حضور ویڑے وچ آئین ویڑے وچ آ کے حضور نے کچھ خرمیں تناول فرمائے تحفہ آئی اس دے بعد حضور سیدہ دے ویڑے وچ ایک حجرے دے اندر بادشاہ نے عبادت شروع کی تھی امام حسین علیہ السلام راویین تھوڑی دیر دے بعد رون دی آواز بلند ہوئی جدو حضور روئے تو سارے روئے لیکن کوئی جرت نہیں کر رہا کہ رسول اللہ دے اس عبادت اور عشق وچ مخل ہون دی لیکن سارے جان دین کہ محمد دے مان دا نام حسین ہے سارے حسین ابن علی نو آکھیا کہ حسین ذرا نانے دے کول جاؤ اور جا کے نانے دے چہرے تے بوسا بھی دیو تے آنسو بھی صاف کرو اور پوچھو کہ اتنا گریا اور اتنا بلند گریا اس دا سبب کی ہے تو امام حسین بادشاہ آگے کے حسین سیدائن حسن مولا علی اگے کے حسین جا رہے ہیں کچھ سالہ دے حسین جا کے نانے نوحان اللہ آیا ہے نانا اتنا کیوں رو رہے ہو
ہے نانا سن بھی دسو اسی بھی تواڈے نال اس دکھے شریک ہوئیے بڑا گل نال اتھاؤں لا کے نا گل نال حسین نو بڑا روئے حضور رو رو کے فرمایا میرے کو ایک فرشتہ آیا ہے جیڑا پہلے کدی نہیں آیا اس آ کے میں نے اطلاع دیتی ہے انہاں ساریاں دیاں قبراں میں نکھڑ جانیاں پیار ویکھو اس ویڑے دا کیڈا ہی جوانوں عشق ویکھو اس ویڑے دا کتنا ہی کہ ایک دوسرے تو جدا نہیں ایک دوسرے تو دور نہیں لیکن امتحان کی آیا ہائے 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 اگر آج نہ پنجہ دی قبراں تے جانا پوے تے ایک قبرستان نہیں ملے گا رسول اللہ واسطے مدینے جانا پوسی علی واسطے نجف اشرف جانا پوسی مظلوم کربلا واسطے کربلا جانا پوسی ہے کوئی ایڈے وڈے مجمع وچ بے سخت ہائے کرن والا بطول ہوئے جس دی قبر ہی نہیں لبدی بطول ہوئے جس دی قبر دا نشان ہی نہیں رون دا موسم آ گیا ہے امانت حسین دے حوالے کر دینا ہوئے میں صدقے ہو جاوا ایڈی عزت دے بعد ایڈی شان دے بعد قبر ہی نہیں پہ لبدی پورے عالم اسلام نو آخریا کوئی قبر بطول تلاش کر کے دے دے وے ایڈے وڈے پیو دی تھی کہ جس تو وڈا اللہ بنائی ہی کسے نو نہیں جس تو وڈا اللہ کسے نو مرتبہ عطا ہی نہیں کیتا جڑا آخری ہے کائنات اللہ تو بعد جڑا آخر ہر حوالے نال اس دی دختر نیک اختر اس دی بیٹی سیدہ دی قبر دا نشان نہیں ملدا امام حسن واسطے جنت البقیع جانا پوسی جدو یہ خبر دیتی جوانوں تو انتوڑی تخلیق دس کے جا رہے ہیں جدو یہ خبر پہنچی تو سارے روئے چیخا مار کے روئے ایک دوئے دے گل نہ لگ کے روئے تے ساریاں تو پہلا سوال کربلا دے غریب کیتا تے ایڈا اوکھا سوال کیتا ہے جگر پھٹ جان گے نانے دی داڑھی تلے ہاتھ رکھ کے پیادا ہے نانا میں جو دور دفن ہو سا کوئی ساڑیاں قبروں تے آسی اس ہائے دے بدلے اللہ تن کربلا دی زیارت نصیب فرما نانا ہر ازادار شرکت کرے ازاداری وے جس مقام تے موجود ہے لکھویر آقا ہے نانا کوئی ساڑیاں قبراں تے ہے نانا کوئی ساڑیاں قبراں تے آسی ایسا جو دور ہونا ہے اسی ملکاں وے ساڑیاں قبراں نکھڑ جاڑیاں شکر ادا کیتا کرو جوانوں کہ تسی نگاہ احمد مختار چو کسے بھی فرقے دا بندہ اگر اس دی منزل کربلا ہے تو میں اس نو آج اسلامی سال دے اس پہلے دن حدیث تحفہ دے کے جا رہی ہاں حضور رو کے فرمایا حسین میں محمد دعا کر کے جا رہا ہاں اللہ ایک ایسی قوم پیدا کر سی جڑے کلے نہیں اپنی دھیاں نو نہ رلا کے ضعیف ماوانو نہ رلا کے جنہاں اپنے ملک دے راہ دا پتہ نہ ہو سی نہ ہو پوچھ دے ودے ہو سن کتھے لتھا ہے بھج دے گھوڑے تو حسین مرحبا اجرکم ابا عبداللہ اجرکم ابا عبداللہ خدا توڑی ہائے قبول فرماوے خدا رحم کرے نوازاں تے جڑی غربت مضمونہ تو ہٹ کے اساں کربلا نو ویکھنا ہے جوانوں مضمونہ تو ہٹ کے اساں ویکھنا ہے چھوڑ دیو کیا تیاری پڑی جائے گی آج شہادت پڑی جائے گی اساں کربلا نو قریب تو جا کے ویکھنا ہے کہ کربلا ہے کیا ایڈی عزت اتنی عزت کے جس نبی نو مسلح تے کھلوتیاں قدمین تے ورم آئین تے کی عشق دی حد دے کہ جس دی عبادت فرما رہے ہیں او ذات اعلیٰ فرما رہی ہے کہ محمد بس کر لیکن جدو بطول دا دروازہ سامنے آ جاندہ ہے
اس علا کل شین قدیر دے علم میں چاہیے کس دروازے دی عزت بھلا دیتی جائے گی. وڈا بندہ گھر چو وڈا بندہ مر جاوے نا، وڈا بندہ ٹر جاوے تو خاندانہ دا سنبھلنا مشکل ہو جاندہ ہے، عرصہ لگ جاندہ ہے سنبھل دیاں. انسان دا ایک ضلع وچ نام ہوئے، ڈویژن وچ نام ہوئے اور وہ نام والا بندہ ہی ٹر جاوے تو ہر حوالے نال اس دا دکھ انسان نو کھان آندا ہے. بخت دا دکھ، اس دے ہون دا دکھ، اس دے ٹر جان دا دکھ، اس دی وجہ تو ملی ہوئی عزت دا دکھ کو پھر خاندان سنبھل دے نہیں ہے، مشکل ہو جاندی ہے. تے جس گھر چو احمد مختار جیسی ہستی، ایک پل واسطے سوچو اگر جوانوں اس دورے تسی مدینہ منور شیعہ سنی جوانوں نو آکھ رہے ہیں، اگر اس دورے تسی مدینہ منورہ وچ ہوو اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی رحلت دی شہادت دی خبر تسی پاؤ ہا، کی حالت ہویا تواڈی کہ محمد پردہ کر گئے. ایسا بھی تو ایک پل آیا نا جس پلے چلان ہویا ہے کہ نبی ہن ساڈے درمیان نہیں رہے. کتنا روئی ہو سی ہو بیٹی کہ جڑی حصہ محمد دا. علی ابن ابی طالب ایسی سنگت نبیاں نو نصیب نہیں ہوئی جڑی علی ابن ابی طالب نو ہر جنگ چ اکٹھے، ہر میدان چ اکٹھے، ہر پیڑے چ اکٹھے دن رات دی قربت. اور احمد مختار گناہگار بندیاں دے اسی دوست نکھڑ دے ویکھن تے اسی جوان اسی ویکھن کہ انہاں سمجھ نہیں لگدی کہ پیر کتھے تے بیٹھے کتھے. ہاں کائنات دی عظیم ترین ہستی دے ٹر جان دے بعد کی حق بندا ہے؟ لوگاں دا حق بندا ہے دلاسا دیندے. ناشیاں دے علماء تو پوچھیا ہے اپنی مرضی دا عالم یوٹیوب تے کڈ کے ہنے ہی دوران مصائب ہی سن لینا. جوانوں حق بندا عزت کر دے، اس گھر دا دلاسا بن دے. لوگ ٹولیاں بنا کے آندے دلاسا دین دے علی ابن ابی طالب نو، سیدہ نو دلاسا دین دے. حسن حسین دے نانا ٹر گئے، اونا حسنین کریمین نو دلاسا دین دے. ایک صحابی یاد ہے میں ویکھیا ہے کہ عرب وچ گھر وچ کوئی کار دا مرنا ہو جاوے تو اس چولہے وچ آگ نہیں بلدی. یاد ہے کچھ دن حضور نو ٹریاں ہوئے تے میں ویکھیا ہے علی دے ویڑے چ دھواں بلند ہویا ہے. جڑے پہنچ گئے ہو سلام ہے، جڑے نہیں پہنچے میں نار رلاواں. وہ آدھے میں جتی نہیں پائی، میں آکھے ٹرے نبی تے علی دے چولہے وچ اگ بلے. میں علی ابن ابی طالب تو جا کے پوچھدا کہ اتنی مدت دی سنگت اور قربت بھلا دیتی گئی. اے آدھے میں غلط ہوں. جدہ میں بطول دے دروازے دے سامنے گیا آدھے میں موت منگیے، علی دے چولہے وچ آگ نہیں، علی دے دروازے تے آگ. اندرو ایک مستور آئی جڑی کرلا کے پیا دی، حیا کرو میں تواڈے رسول دی دی. او میں دارین قربان کر دے وہاں، او میں دارین قربان کر دے وہاں. آباد رو علی والو، تو اندے ذکر، تو اندے عزاداری، تو اندے حمایت آل محمد ہمیشہ نصیب روے. اسی دعا دے کے جا رہے ہیں. خدا رحم کرے نوازاں تے جڑیاں معصوماں دے گریہ وچ بلندن. اگ چولہے وچ نہیں، دروازہ ہے ابھی. ایک پل واسطے سوچ اگر کوئی بندہ تیرے میرے بوئے نو ہی آ کے اگ لا دے. ماتم دا آغاز ہو رہا ہے یکم محرم میں، صرف 9 دے دا مہمان علی اکبر دا بابا. قسمت نال رب تین من محرم نصیب کیتا ہے. 2-4 گلاں کھولنا چاہنا. جوانوں یاد رکھا ہے جس نو بطول عذرا دا دروازہ تے شام غریبہ نظر آ رہی نا، اس دی ہائے ضرور امام دی بارگاہ تک جانی چاہی دیئے. خدا دی قسم شرک تو بعد ساریاں تو بڑا گناہ ہے کسے دے گھر نو جلا دینا. ماں دے گھر نو بھی جلایا گیا، دھیاں دے خیمیاں نو جلایا گیا. ہائے کر دے آنا جعفر و صادق دے گھر نو جلایا گیا. امام علی ابن موسیٰ رضا دے گھر نو اے اگ بجھی نہیں ماتمیوں. لے آؤ قرآن تا میں ہاتھ رکھ دینا. حسن عسکری دا جنازہ پڑھا رہا ہے یا قائم دے گھر نو جلایا گیا.
کربلا مک نہیں گئی، رک نہیں گئی. اساں کربلا نو زندہ نہیں رکھ، کربلا سن زندہ رکھے. سن غیرت دے معیار تے زندہ رکھے ہویا ہے کربلا نے. سن غیرت دے معیار تے کربلا نے زندہ رکھیا ہویا ہے. اور اے رستہ اے بڑا بلندیاں دا رستہ ہے، شرف دا رستہ ہے. توفیق نہیں ہوندی ہر نو اس رستے تے آن دی. کئی آ کے بھی غافل ہو جاندے اور کئی دور کھلوتے نگاہ کر لیندے. عزت جتنی رسول کی تھی، حالت ہو گئی مصائب دی، حالت ہو گئی جوانوں کے وہڑے دے وچ خاموشی چھا جاندی ہے. جدو روندے آن پاک سیدہ علامہ اختر حسین آل اللہ مقام انہاں دے جملے نو فرمیندے ہوندے ہیں، جدو سیدہ وین کر دے ہیں، ازل دی پردہ دار رہی، آواز حویلی تو باہر جاندہ نہیں، لیکن جدو وین کر دے ہیں تو انہاں دے وچ شدت اتنی ہوندی ہے کہ درختان دے پتیاں دا رنگ تبدیل ہو جاندہ ہے. اور پھر آکھ دے ہیں کہ بچے ماما دیا جھولیاں ویچ بے قرار ہو جاندے ہیں، ماما دا کھیر نن پیندے، بچے سیدہ دے وینہ دا جواب دیندے ہیں ماما دیا جھولیاں ویچو. بچے خدا جس نو عزت عطا کرے اس دی ضرور عزت کیتی کرو. جس نو خدا عطا کرے ضرور کیتی کرو. کسی نو اللہ عزت عطا کرے اللہ نہ کرے اسی نہ کریے تے جوانوں وہ پھر ٹھیک نہیں، نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا. تے جنہاں دی وجہ تو عزت نو عزت عطا ہوئی ہے انہاں دے نال کی ہویا میں صدقے ہو جاواں. زندگی دی آخری راتاں وچ امام اور ایک اگلا جملہ بھی تو تحفہ دیتی جاواں جوانوں تاکہ تو مزید استقامت عزاداری وچ نصیب ہوئے. امام حسن علیہ السلام فرمائندے ہیں اتنی حلالت دے باوجود، اتنے زخمان دے باوجود، حسن مجتبی دن میں ویکھیا ہے میری ماں بطول زندگی دیاں آخری راتاں وچ آسا دی ٹیک تے ٹر کے جدو مسلے تے آ کے باندے ان تو صبح تک قیامت تک آمان آلے ہر شیعہ دا نام لے کے دعا فرمائندے. اور مولا متقیان دی زبانی سلام بھیجے شہزادی نے، فرمایا میرے شیعہ نو میرا سلام دیئے اور میری نسل چوامن اللہ ہر امام اپنے اپنے دور دے شیعہ نو بطول دا سلام پیش کرے. سائیاں نہیں بھلایا جوانوں تسی کی میں بھلا سکتے ہو جدو نا دی دعا نال تسی خلق کوئی مخلوق ہو. ایک علیین ایک دکھے پاسے علی سین ہے. ابتدا محرم دی جڑی نہیں بزرگاں رکھی ہے اور 24-25 سال تو میں اس تے قائم ہاں کہ یکم محرم الحرام دی جڑی مجلس ہے وہ شہزادی دے مصائب تے اس وجہ تو پڑی جاوے کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ پہلی واری محرم میں چاہ کے بیٹھا ہوئے تسی تیاری شروع کر دے سو ان کی پتا کیڑی ماں دی قبر تو رو کے ٹرے ہے حسین. ہائے 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 کی پتا ماں کتنی زخمی آئی، اولاد کتنی زخمی آئی، تاکہ پتہ لگے کہ صرف اولاد ہی زخمی نہیں ماں بھی زخمی. اولاد دا پھر بھی اول المظلوم میں علی ابن ابی طالب اور زری تے لکھیا ہے میرے بادشاہ دی السلام علیکہ یا اول المظلوم. مظلوم تا حسین وڈا ہے. آؤ شیعہ سنی جوانوں ایک گل دی ونڈ کر لویے، مظلوم حسین وڈا ہے لیکن لکھیا امیر المومنین دے نال کیوں ہے؟ حسین بڑا ہی مظلوم ہے لیکن حسین اس گل تو آ کے ویکھ لو 9 لاکھ کسے دی جرت نہیں ہوئی دا محرم عصر عاشور تک بھامے شمر آئی بھامے حسین آئی خولی آئی جو لانتی بھی آئی کسے دی جرت نہیں ہوئی حسین دے جیندیاں. کوئی حسین دے حرم ال ویکھے، کوئی حسین دیاں بہنال ویکھے، کسے معصومہ سکینہ ہاتھ ودھایا ہوئے. ماتمیاں دا شاعر تو جملہ آکھنا چاہنا علیو مظلومن علی ویدھے رین زہرا مرین دی رہی، علی ویدھے رین بطول زخمی ہو گئی ہے، علی ویدھے رین محسن شہید ہو گئے. جواب ایک علیین ایک دکھے پاسے علی سینن میری سین رو کے پہ یاد رہی یا علی میری پہلی وصیت ہاتھ اوکھے جوڑن میری سین کوئی مجبوری آئی ہاتھ زخمی آئی
امتی آ نا ہر روایت پڑھ نہیں سکتا ورنہ ان تو ماشاءاللہ اہل سنت اتنا مصائب شہزادی دا پڑھ رہے ہیں ہاتھ بن کے پیا دیئے یا علی میں لازدی مہمانا میرے مولا علی ابن ابی طالب بادشاہ میں معافی دا طلبگار کہ میں تہاڈی کیفیت نہیں پڑھ سکتا تسی کتنا روئے کتنا کرلائے 1400 سال دے بعد آج قوم سن کے انج تڑپ گئی ہے تساں سیدات دے دہن عصمت چو سنے ہیں کہ بطول آکرین میں لازدی مہمانا بڑا روئے علی جتنا بھی روئے جوانو جس سے لے سنبھلے تے رو کے پیا دن ہیں بطول تو بھی تنہا چھوڑی وینی ہے اجے تا محمد عربی دا جانا نہیں بھولیا اس اوکھے زمانے وے چلی نو تنہا چھوڑ کے جا رہی ہے رو کے پیا دیئے یا علی اچھا نہ روے آئے متا میری ادھیاں سن دیا پیا ہوئے ماتم ہو جانا اگلی سطر تے ہاتھ بن کے پیا دیئے یا علی میں کچھ عرصے تو جدو دی تواڈے گھر آیا بابے دے حکم دے مطابق بابے فرمایا کہ زندگی وے چلی تے کوئی فرمائش نہ کرنا یا علی تیرے گھر جتنے دیں بھی فاقے آئے ان بطول کوئی فرمائش نہیں کی تھی یا علی 2 دھیاں تے 2 پتر پتر حسن ای پتر حسین ای دھی علی ای دھی کلثوم ای یا علی جدو دی زخمی ہوئی نا میں تواڈی خدمت نہیں کر سکی جملہ آکھا ماتمیاں دی نگری ہے یا علی کوئی غلطی ہوئے تا یتیم سمجھ کے معاف کر غلطی دا نام آیا ہے امامہ کھل کے گلے چایا سارے ماتمی شرکت کرو میں جملہ آکھا تڑب کے پیا دن زہرا میں علی ہو کے گواہی دینا تو غلطیاں تو جرمہ تو پاکیں ہے کوئی ماتم کرنا لا تڑب کے پیا دی اے گال زہرا نو کھا گئی ہے تسی علی ہو کے آدھے ہو میں غلطیاں تو پاکاں بندے کیوں آدھے آن میں بھول گئیا لوگ کیوں آدھے آئین زہرا مسئلے تو بھول گئی یا علی میری اگلی وصیت یا علی میری اگلی وصیت کفن آپ ہوئے آئے حنوت رسول اللہ دا جڑا جبرائیل امین لے کے آئے یا علی اسی چو بچے ہویا حصہ میں بطول دا حصہ اسے صرف 4 حصے آئے جوانوں چار حصے آئے اس حنوت جدہ محمد تقسیم کی تے اپنا حصہ رکھیا بطول دا دیتا علی دا دیتا حسن دا دیتا حسین ہاتھ ودا کیا تھا نانا میرا حصہ شاءاللہ شیعہ نوے جڑا ماتم نہ کرے خان اللہ کے فرمے دن حنوت اس نوند ہے جس دا کوئی غسل دین آلا حسین کربلا دے سہراوے 3 دن تیرا جنازہ یا علی اس حنوت چوں یا علی کفن آپ ہوئے آئے پردے دار ایسی فرمائے یا علی جنازہ اس سے لے چوے آئے ہائے ہائے صرف توڑے انتظار چاہ کے پردے دے اندر باندھئے ورنہ دنیا دی ستائی ہوئی ہے نبی دی تھی کسے دا انتظار بنت رسول نہیں کر دے توڑے انتظار چاہ کے باندھی ہوئے میں صدقے ہو جاواں یا علی میرا جنازہ اس سے لے چوے آئے جدو لوگ گھرہ میں ستے ہوئے میں یا علی میرے پتران دی پارت ہوئے یا علی میری ادھیاں دی پارت ہوئے یا علی میری قبر بنا کے میری قبر دا نشان مٹا دینا اے وسیعت ای جوانوں تو سبھی بے مثال ہائے کیتی ہے سارے عزاداراں لیکن اس وسیعت نے کئی وار فاتح خیبر
علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اتنا بے قرار کیتا کہ کئی مرتبہ امیر المومنین کھڑے ہوئے اور کئی مرتبہ بیٹھے اور رو کے آکھیا بطول قبر دا نشان مٹا دے واہ. اور خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ کسی مجلس سے تذکرہ کرا مولا دا بھی حکم ہے کہ حسن میری قبر دا نشان مٹا دینا. تڑپ کے پیا دینا ہاں یا علی میری قبر دا نشان مٹا دینا. کوئی پتہ نہیں آج دے دور اچ بھی کسی کوئی پتہ عارفین نو خبر نہیں کہ کتھے قبر بطول. اللہ دے رازہ چو ایک راز ہے. اللہ دے رازہ صرف رات رونا لئی امام جان دے یا 14 جان دے نو اللہ جان. اے راز ادو کھلنا ہے جدو مولا دا ظہور ہونا ہے. لشکر امام میں تسا ہونا ہے. ہائے کر کرونا لیا مدینے دے قریب لشکر پہنچنا ہے جس جگہ تے مولا متقیان چھپایا ہے بطول نو. اوتھے صالحین عورتاں دے نال امام عصر علیہ السلام ایک کنات ہے جویں کالی کنات ہے اس طریقے دا ایک پردہ لوایا جاسی. عورتاں اندر آ جا سڑی امام دعا منگسن زمین پھٹ سی تلو قبر بطول ظاہر ہو سی. اور جدو قبر دا پتھر امام ہٹے سن ادھے تو زیادہ عورتاں ماتم کر کر غش کر جا سن. ہر کوئی امام دیا بکا سن کے پانی رو سی. قائم اول محمد رت رو سن جدہ شکستہ پہلو نال قبر دیاں قداں تے ہاتھ رکھ کے بنت رسول قبر تو باہر آسین. دادی دے زخم وے کے میں نہیں بیان کر سکتا مولا کتنا روسین. قدمہ تے ہاتھ لا کے کھیسن دادی اللہ وسائے وس پیاں آنکھیں تا پہلے اس تو پچھاں جائیں دروازہ جلائے. آنکھوں تا پہلے اس تو پچھاں جس موشن مارے ہے. دادی حکم کرو بدلا شروع کتوں کرنا ہے. ہو سکتے سے جملے تے عبادت پوری ہو جاوے. تڑپ کے قائم آل محمد دی داڑھی تے بوسہ دے کے رو رو کے میری شائن رو کے کیسی. نہ موشن دے قاتل تو پوچھ نہ علی دے دشمن تو پوچھ نہ اس تو پوچھ جس علی دے گلے چ رسیاں پائی ہے. دادی وقت پہلا کم کیڑا کرا ہاں نہ لا کے کیسن جے آ گیا ہے چن عسکری دا ایک حسرت توڑ چڑھا دے. کیڑی رو کے کیسن کوئی محمل بھیج کے شام دے پاسے. ہر ماتمی شرکت کرے مینو دھی زینب بلوا دے. اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے. ساڈا سانجھا دکھ دربار دا ہے آ درد ونڈاوے ماں دے. زینب نو آکھو ماں پہ یادی ہے آج کوئی نہیں سانو مارن والا. مرحبا مرحبا مرحبا. خدا تو جزائے خیر عطا فرماوے. دو میں بھرا ماں دے کو لائے ایک وین کریے. پتہ نہیں کتنی دیر روئے پتہ نہیں کتنی دیر ماں نو گل نہ لا کے پتہ نہیں ماں بطول عالمہ غیر معلمہ پتہ نہیں کتنا وین کیتا اسی ماں نے. کتنے وینہ دے بعد پتران دے سران تے امام میں رکھے. فرمایا میری زخمی روح نکل دی میرے پتر نہ ویکھن. نانے دی قبر تے جاؤ نانے نو آکھو میری مشکل آسان کر دے. میں ایک سا وچ 2 واری شہید ہونیا. جدو سا لینیا جدو سا باہر جاندہ ہے 2 وار زخمی اتنیا. نانے نو آکھو میں تھک پیا. روندے روندے ایک قدم مگا چاہیں دن 5 ویری ماں لے پاسے وے دن. پتہ نہیں کیویں جدا ہوئے. نانے دی قبر تے آئے. حسین آدن میں دعا منگداں تسی آمین آکھو. حسین آدن دعا دا آواز نہیں آیا. میں جھک کے ویکھے نا تے میرے بھرا دی اکھاں وس دی ہیں. نکا جیا ہاتھ نا بھرا دے موڈے تے رکھ کے پیادہ ہے. امیران نو منگن دا وال نہیں ہے. ماتم استے تیار ہو میں ایک وین کرنا چاہنا. آکھو تا میں نانے نال تجا کراں حاویر میں آمین آدھا. پہلی ویری نانے دی زری دے قبر دے پیران لی جاتے نکے نکے ہاتھ حسین رکھے. اور جڑے کڑیل جوان ماتمی بیٹھے ہوتے حسین دی اکھا نائن کوئی سامن دے بدل آئین.
حسین اپنا سجا رخسارا روندیاں روندیاں نانے دی قبر تے رکھے سیدہ دا نانا میں حسینہ سیدہ دا نانا آج لباس لون نہیں آئے یا زہرا یا سیدہ مرحبا تھوڑا ٹھیک کر دیو آواز میں سیدہ دا نانا آج سوارے لون نہیں آئے او تیار جی پڑھا پہلا درد حسین دا پہلا وین کر کے آدھا ہے نانا بندیاں تو پوچھے نا ساڑی ماں نو مارے آ کیوں ہیں مرحبا مرحبا خدا نازادارن ہمیشہ آباد رکھے غربت بطولت کرلانا لے قبر نبی دی حل گئی حسین کہیں روائے میرے جنت دے سردار بچڑے پہلا وین کر کے پیادہ ہے نانا جتھے رک دے آئے اوتھے ڈھیر سارے بندے آئے آئے حقل مار کے آدھے آئین زہرا علی نو باہر بھیج جیسا دربار لے جانے آئے کرانا لیا تڑب کے پیادہ ہے نانا بندیاں اتنا شور کیتا اماں زہرا دروازہ بند کیتا آئے کرانا لے اگلے دن ملتان شاہ شمس میرے تو پہلے عالم دین پہ پڑھ دے آئین وی بندے آئین جڑے دھکا مارنا لے ہے کوئی ماتم کرنا لا باروں وی مرد آئین اندرو کلی زہرا بے بی یادی آئی حیا کرو میں محمد دھیاں اور مانو نصیبوں میں کربلا دی ابتدا پہ پڑھ دا نانا بندیاں اتنا زور لایا اندرو کلی اماں زہرا بابے حقل مار کے آکھیا زہرا دار چھڑ دے میں جانا لوگ جانیں نانا ماں فرمایا یا علی امت میرے بابے دیئے میں محمد دی دھیاں پڑھا بین جوانو انشاءاللہ برداشت کر لو نانا بندیاں اتنا زور لایا زور نال تھوڑا جیا دروازہ کھلیا میں ماتمین دی زیارت کرنا چاہنا ایک ظالم دی نظر اماں زہرا دے برکے تے پیا میری ماتمی نال گل نانا اس بندے دے ہاتھ چ تلوارا پٹھی تلوار دا حملہ سر تے ماتم دا پرسا اماں جھڑ پیا وین کر کے آدھیا یا علی میرا ہاتھ ترٹ گئی آ میری امت دی ستائی حسین آ میری شہن انہاں دی آہو بکا قبول فرما نانا اماں جھڑ پئی چھڑی ہوئی ساڑی ماں نے در نہیں چھوڑیا محافظہ ولایت بان کے در کے کھڑ گئی نانا سی اسے لے گھبرا گیا سے جدا کسے بندے آکھیا نہیں کھل دا تے آگ چلاؤ شیعہ دا کم میں نہ 17 دا استقبال کرنا نانا اسی گھبرا گئے بندیاں اس ویلے بھال آئیا جڑا اماں دروازے تے ہاتھ رکھے ہوئے آئین جڑے کالے لباس چائے بیٹھے ہو تڑاب کے ماتم کرے آئے در جلدہ آیا اسی چارے بھین بھرا روندے رہے نانا اسے لے ساڑے تے قیامت روٹ پیا جدا بلدے دروازے نو ایک بندے لات ماری بلدویا دروازہ ساڑی ماں زہرا
سر تے ماتم دا پرسا رو کیا دیا یا علی میرا محسن شہید ہو گئی مرحبا میری شام دی تھکی ہوئی شین ماں دی مکان قبول فرماؤ میں صدقے ہو جاواں دارین قربان کر دیواں نانا آج میرا کوئی بھرا ہوئے ہاں کرلاؤ یار کرلاؤ 2 محرم دی رات آ رہی ہے اللہ تواڈی مکان قبول فرماوے بسم اللہ میرا ویر بسم اللہ میرا ویر نانا اما زہرا زخمیہ ایک روایت مقامہ میں نہیں چاہتا میری کسے دھی بہن نو رات یا شام ہو جاوے عبد زہرا شیخ عبد زہرا تیری ملت عالم میں ساری زندگی سین دے دکھ لکھے پڑھے عبد زہرا دے نجف اشرف علی دی قبر تے میری آنکھ لگ گئی خواب حسین روندے ملے فرمایا شیخ عبد زہرا تو ساڑے مصائب نہیں پڑھدا عبد زہرا دے مولا میں پڑھدا حکم فرماؤ حسین فرمایا اے تا پڑھدا ہے جو اماں دروازے تھا ازادارہ نو ساڑے بھین بھراواں دی حالت کیوں نو دسدا مولا حکم فرماؤ میں سڑاوا تڑپ کے حسین فرمائے دے نبد زہرا جڑا اماں بلدیو دروازے ہیٹھا اسی چارے بھین بھرا روندے ہاسے اماں دروازے ٹھا اسی چارے بھین بھرا ایک ایک بندے اگے ہاتھ بندے ہاسے اسی یادے ہاسے نہ مارو ایندہ بھرا تو جانتے نبی دی دھی جانے اجر رسالت چاہے کردہ جاوی اسے یادے اسے نہ مارو ایندہ بھرا کوئی نہیں عبد زہرا جداں ساڑی اماں دے مسائے پڑھیں اے روایت ازادارن سناویں جی مولا حکم کرو حسین فرمائے دن آلیہ کلثوم حسن تے میں حسین جدہ ہونا بابے دے گالے چ رسیاں پا لیا اماں دروازے ہیٹھا اسی اتنے گھبرا گیا ساڑے رومن نال زمین کمبن لگ پئی ہون پڑا یا لکاواں بولو میرے نال جوانوں حسین دا حق نہ رکھا حسین آدھے عبد زہرا ایک بندہ ویڑے کھلو کے پیادہ کنفوز جلدی کار زہرا دی اولاد نو چوپ کرا ہے کوئی ماتم کرانا اللہ حسین آدھن کنفوز پہلا تازیانہ میری شام دی قائدر تازیانے دا لگنا ہاں بلد دروازے ہیٹھو اماں زہرا دھیاں تے جھک گئی آئے نانے دے روزے علمو کر کے آدھے آئی آگ لگ گئی آئی دروازے تے نبیہ حرمتم دا سلطان تینوں دسانائیاں رو رو کے آدھے آئے آگ لگ گئی دروازے تے نبیاں دا سلطان تینوں دسانائیاں تیری امت کتا میرا وسدا گھارا ماتمی اگلی ستر سنے آئے روزے علوے کے آدھے آئی آگ ویکھ کے زینب ڈر گئی آئی کلثوم کھڑے چلو چکوال وہ بند پردہ جڑا چکوال سنے ہیں تا پھر پوری دنیا نے سنے ہیں رومانہ لیا گھر جلایا نے اسی بھول جاویے ہاں
بطول نو ستایا نے اسے بھول جاویا ایک گل جڑی نہیں بھول دی 4 گھنٹے بعد آدھے آئے خیرات نہیں میں حق اپنا دربار یا زہرا رو کے آدھے آئی میں پیو دے علم دی ماتم حسین ماتم حسین انا للہ و انا الیہ راجعون